مرغ بازی، بٹیر بازی وغیرہ کی طرح مشاعرہ کرانا یعنی مشاعرہ بازی بھی ایک لت ہے۔ میں خود گزشتہ 15-16 برس سے اس مرض میں مبتلا ہوں۔ ابتدا میں محض خدمت ادب کے خیال سے ایک مشاعرے کی نیو رکھی، بعد میں مشاعرے نے گویا اپنی نیو مجھ پر رکھ دی۔ چنانچہ اس مدت میں درجنوں دبلے پتلے موٹے تازے مشاعرے کرا چکا ہوں، لیکن آج میں مشاعرے سے توبہ کا اعلان کرتا ہوں اور اپنی اس تحریر کو گواہ بناتا ہوں تاکہ آئندہ اگر مشاعرے کو منہ دکھاؤں تو دنیا کو منہ نہ دکھا سکوں۔ لوگ عام طور پر مشاعرے کو بڑی آسان چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ آج کل مشاعرے اور الیکشن میں تھوڑا ہی فرق رہ گیا ہے۔ مشاعرہ ان دنوں کیا نہیں جاتا، لڑا جاتا ہے۔ میں نے تو اپنے انتظام کے ہر مشاعرے کے بعد کچھ اس طرح محسوس کیا ہے گویا مشاعرہ نہیں، گولکنڈہ کا قلعہ سر ہوا ہے۔ مشاعرے کی مشکل ہی یہ ہے کہ وہ آسان معلوم ہوتا ہے۔ بعض ممالک کی طرح مشاعرہ بھی ہر وقت خارجی اور داخلی خطروں کی زد پر رہتا ہے۔ اس کی موت عموماً داخلی خطروں یعنی خود شعراء اکرام کے ہاتھوں واقع ہوتی ہے۔ کسی انڈو پاک سطح کے مشاعرے میں ظاہر ہے کہ آپ گنتی ہی کے مقامی شعراء کو مدعو کر سکتے ہیں، مگر وہاں شہر کا شہر شاعر ہوتا ہے، اور شعراء کے بارے میں یہ تو خیر طے شدہ بات ہے کہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، بلکہ لہو خورشید کا نکلے اگر ذرے کا دل چیریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مشاعروں میں شعراء و سامعین کی تعداد قریب قریب برابر ہوتی ہے۔ یہ مشاعرہ تو نہ ہوا، ایک قسم کی جمہوریت ہوئی۔ ایسے موقعوں پر مشاعرہ کرنے کے بجائے یہ کہیں بہتر ہو کہ ایک ایک شاعر کو دو دو سامعین کے سپرد کر دیا جائے کہ لیجئے صاحب انہیں اپنے گھر لے جائیے، یا پھر مشاعرے کا ایک پورا ہفتہ منعقد کیجیے جس میں شعراء و سامعین زندگی کے تمام کاروبار بند کر کے قومی پیمانے پر مشاعرہ پڑھیں اور سنیں۔ منتخب مقامی شعراء کو آپ یقیناً مدعو کرتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی سواری کا انتظام کرتے ہیں، مگر ان میں اکثر کا رویہ کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ گویا مدعو کیے جانے پر خفا ہو گئے ہیں۔ پہلے میٹھے میٹھے گلے، پھر دھیمی دھیمی شکایتیں، اور آخرکار تند و تیز اختلافات، حتیٰ کہ مشاعرے کے قریب قریب صرف چند جانثار شعراء ہی میدان میں رہ جاتے ہیں۔ صورتحال کچھ مغلوں کے عہد زوال کے ہندوستان کی سی ہوتی ہے، کبھی دکن میں شورش، کبھی مالوا میں بغاوت، کبھی ملتان میں فساد۔ اختلافات کچھ اس نوع کے ہوتے ہیں: نمبر 1، پوسٹر میں میرا نام باریک قلم سے لکھا گیا ہے۔ نمبر 2، میرا نام فلاں صاحب کے بعد لکھا گیا ہے۔ نمبر 3، فلاں صاحب مدعو کیے گئے ہیں۔ نمبر 4، فلاں صاحب مدعو نہیں کیے گئے۔ نمبر 5، میں موٹر میں کسی دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ نمبر 6، اچھا آپ نے مجھے مقامی شاعر سمجھ لیا۔ نمبر 7، انجمن ضیاء الادب کے سب شعراء کی شرکت ضروری ہے اور ان کی گنتی 150 سے اوپر ہے۔ نمبر 8، میں نے 45 اعزازی کارڈ طلب کیے تھے۔ نمبر 9، میں طرحی مشاعرے کا قائل نہیں۔ نمبر 10، میں غیر طرحی مشاعرے کا قائل نہیں۔ نمبر 11، میں مشاعرے ہی کا قائل نہیں۔ الغرض آخر دم تک کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون صاحب آ رہے ہیں کون نہیں، لیکن جب پتہ چلتا ہے تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ جو اصحاب 2 ٹوک معذرت کر چکے تھے ان میں سے بیشتر تشریف لے آئے ہیں، اور جن کی شرکت یقینی تھی ان میں سے اکثر کا کوئی سراغ نہیں۔ اس آنے کو کیا کہیے، اس جانے کو کیا کہیے۔ بیرونی اسٹار شعراء کے اپنے پرابلم ہیں۔ پہلے تو ان کے انتخاب پر خود انتظامیہ کمیٹی کے اندر وہ ہنگامہ بپا ہوتا ہے کہ عموماً انتظامیہ کمیٹی ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ جو مشاعرہ اس مرحلے سے بچ نکلا وہ مشاعرے سے زیادہ ترنم اور تحت اللفظ سامعین اور مائکروفون کارکنوں اور سرپرستوں اور نہ جانے کن کن مجبوریوں اور مصلحتوں کے درمیان ایک عجیب و غریب سمجھوتا ہوتا ہے۔ شعراء سے خط و کتابت بجائے خود ایک دلچسپ چیز ہے۔ ان خطوط سے اپنے دور کی ایک نہایت قیمتی سوانحی دستاویز مرتب کی جا سکتی ہے۔ مثلا میں فرسٹ کلاس میں سفر کرتا ہوں، میں غروب آفتاب کے وقت کافی پیتا ہوں، میں سالن میں مرچیں تیز کھاتا ہوں، میں کریون سگریٹ پیتا ہوں،
کیا بستر ساتھ لانا ہوگا؟ مجھے چھٹی دلانے کے لیے پنڈت نہرو کو فون کیجیے۔ میں سمجھتا ہوں مشاہیر کے بارے میں اس قسم کی باتیں ضبط تحریر میں آ جانی چاہیے کہ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں بعد میں تاریخی باتیں بن جاتی ہیں، مگر افسوس ان باتوں کو واشگاف لکھنے کی ہمیں جرات نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خط و کتابت سے آپ بیرونی شعراء کے تمام پرابلم طے کر سکتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ کو مشاعرہ کرانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ شعراء نہ خود تفصیل سے لکھتے ہیں نہ دوسروں کی تفصیل پر توجہ دیتے ہیں، لہذا آپ کو کچھ کریں، بعض پرابلم بنفس نفیس شاعر کے ساتھ ہی وارد ہوں گے۔ آپ جناب سینائی اور جناب تمنائی کو بصراحت لکھ چکے تھے کہ پروگرام میں گڑبڑ ہو تو آپ سیدھے میٹروپول ہوٹل تشریف لے آئیں جو ریلوے اسٹیشن کے سامنے واقع ہے، وہاں آپ کے لیے کمرہ مخصوص ہے۔ مشاعرہ شروع ہو چکا، مگر سینائی اور تمنائی کا کوئی پتہ نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں وہ تشریف نہیں لائے۔ اتنے میں خبر ملتی ہے کہ سینائی صاحب باہر گیٹ پر کھڑے ہیں اور 2 ٹانگوں میں سامان لدا ہے۔ شہر سے کوئی صاحب فون کرتے ہیں کہ تمنائی صاحب گلی مائی تابو میں ذکی الدین صاحب کے یہاں فروکش ہیں۔ ادھر آپ کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں کہ گلی مائی تابو کہاں ہے اور ذکی الدین صاحب کون بزرگوار ہیں۔ شباب صاحب مشاعرے سے کوئی 10-15 منٹ پہلے پہنچ تو گئے ہیں، مگر معلوم ہوا کہ ابھی حجامت بنوانی ہے، شیروانی پر استری کروانی ہے، قمیض سرے سے سنبھالنے کوئی لائے ہی نہیں، اور ہاں ترہی غزل میں مصرع طرح کے سوا فی الحال کچھ کہہ بھی نہیں سکے۔ بعض لوگ اگرچہ بہت شاذ تعجیل کے پرابلم پیدا کرتے ہیں۔ مشاعرے میں 6-7 روز باقی ہیں۔ آپ رات کے 10 بجے باہر سے گھر لوٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ برآمدے میں بکسوں، گٹریوں اور بوریوں کا انبار لگا ہے اور ڈرائنگ روم میں 3-4 اجنبی آدمی بیٹھے چلغوزے کھا رہے ہیں۔ خاکسار کو نغمہ قرطاس پوری کہتے ہیں۔ اخا نغمہ صاحب، اور آپ ان سے لپٹ جاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ان سے نہیں لپٹیں گے تو وہ آپ سے لپٹ جائیں گے۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ نغمہ صاحب سے کبھی نہیں ملے، نہ ان کا فوٹو ہی کبھی دیکھا تھا، کیونکہ نغمہ صاحب مشاعرے کے ان اشتہاروں میں سے ہیں جن کو ادبی رسائل کے ایڈیٹر چھاپنا کبھی پسند نہیں کرتے۔ بہرکیف نغمہ صاحب تشریف لے آئے تھے۔ معلوم ہوا کہ پچھلے اتوار اوکاڑا میں مشاعرہ تھا۔ انہوں نے سوچا لاؤ بابا رکاب دوسرا مشاعرہ بھی بکتا ہوں، احباب سے ذرا گپ شپ ہی رہے گی۔ احباب پر سوالیہ نشان ہے، اور یہ 2-3 صاحبان نغمہ صاحب کے سخن فہم دوست ہیں جن کو آپ زبردستی گھسیٹ لائے ہیں۔ ویسے وہ بنولوں کی آڑھت کرتے ہیں، چنانچہ نمونے کی بوریاں باہر برآمدے میں پڑی ہیں۔ جو شعراء پروگرام کے مطابق پہنچ چکے ہیں اور آپ کو اطمینان ہے کہ وہ آپ کے قابو میں ہیں، ان میں سے اکثر ٹھیک مشاعرے کی شام کو بے قابو ہو کر گھومنے نکل جائیں گے۔ کب گئے کب واپس آئیں گے کچھ معلوم نہیں۔ واپس آئے تو بعد اس حالت میں ہیں کہ اب آپ مشاعرے ہی کو ان تک لے آئیں، ورنہ وہ تو سود و زیاں، ہوش و خرد، بلکہ زمان و مکان اور ہستی و نیستی وغیرہ کی منزلوں سے بھی گویا بہت آگے نکل چکے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ سیکرٹری بیچارے نے زیادہ تر چورا چارہ سمیٹ کر یا پھر ان چند شعراء کے آسرے پر مشاعرہ شروع کر دیا جن سے ابھی تک مشاعروں کی کچھ ساکھ جاتی ہے۔ دوسرے شعراء رفتہ رفتہ جیسے جیسے کوئی ملتا گیا، شروع سے آخر تک ایک ایک کر کے قطرہ بقطرہ مشاعرے میں پہنچتے رہے۔ بعض شعراء وقت کی پابندی کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ خوب جمع ہوا مشاعرہ جب تک ان کی آمد کے غلغلے میں درہم برہم نہ ہو، وہ اپنی آمد ہی کو بے معنی سمجھتے ہیں۔ یہ اصول گویا عروض کے مسلمات میں سے ہے کہ جتنا بڑا کوئی شاعر ہے اتنی ہی دیر سے وہ مشاعرے میں پہنچے۔ یہاں مجھے بے اختیار علامہ ہیبت یاد آ جاتے ہیں، ان کو بھول ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہی تو دراصل مشاعرہ بازی سے میری توبہ کا باعث ہوئے۔ میں تو ایک طرح سے ان کا احسان مند ہوں، بلکہ ایک میں کیا جملہ سامعین کو بھی ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کم از کم اس شہر میں کوئی مشاعرہ ہو بھی سکے گا۔ یہ نقطہ قدرے تفصیل چاہتا ہے، مشاعرے میں اجمال کا کیا کام؟